السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ ناانصافی کرتے ہوں، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہوتا ہو۔ جب ہم اپنی سہولت کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جب ہم کسی کا حق نظر انداز کر دیتے ہیں، جب ہم گندگی اپنے دروازے سے ہٹا کر کسی اور جگہ ڈال دیتے ہیں، تو شاید مسئلہ قانون کا نہیں، ہمارے رویے کا ہوتا ہے۔ ہم سب انصاف چاہتے ہیں نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، ہماری عزت کریں اور ہمیں تکلیف نہ دیں۔ لیکن ایک سوال ہے جو میں خود سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں؟ شاید عدل کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف عبادات کا حکم نہیں دیا، صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کی، بلکہ عدل کا حکم دیا ہے، کیونکہ عدل ایک ایسا وصف ہے جو انسان کے تعلق کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ بندوں سے بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عدل کا مطلب صرف عدالتوں میں ہونے والے فیصلے نہیں ہوتا۔ عدل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے اور اپنے فائدے کی خاطر کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور قرآن جب عدل کی بات کرتا ہے تو صرف حکمرانوں، ججوں یا صاحب اختیار لوگوں سے نہیں کرتا، بلکہ ہم سب سے کرتا ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کیونکہ معاشرے کی اصلاح عدالتوں سے پہلے انسان کے دل میں شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے، کیا میری وجہ سے کسی انسان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے یا مشکل؟ کیا میرے فیصلوں میں صرف میرا فائدہ شامل ہے یا دوسروں کا حق بھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کرنے کی بات ہے، اگر ہم واقعی اس پر عمل شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے جھگڑے، شکایتیں اور فاصلے خود بخود کم ہو جائیں۔ اب آپ اپنی روزمرہ زندگی کی طرف آئیے۔ جب میں اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، صاف گھر، صاف صحن، صاف ماحول۔ لیکن اگر اسی صفائی کے بعد ہم وہ گندگی اپنے دروازے سے چند قدم دور کسی اور جگہ منتقل کر دیں تو کیا واقعی ہم نے صفائی کی؟ یہ صرف گندگی کی جگہ بدل دی؟ یہ سوال میں آپ سے نہیں، خود اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک شاپر، ایک خالی بوتل، سڑک پر پھینکا ہوا ایک کاغذ یا گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں، بظاہر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں جب یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہزاروں ہاتھوں سے بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار کی جاتی ہیں، تو پورے معاشرے کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ کبھی کسی پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھیں، ان کی خوشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر ذرا تصور کیجئے اگر وہی جگہ گندگی، بدبو اور آلودگی سے بھری ہو تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہوگا؟ انہی بچوں کا جو ہمارے اپنے گھروں کا حصہ ہیں۔ شاید عدل کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ مجھے صاف راستہ اچھا لگتا ہے تو میرے پڑوسی کو بھی لگتا ہوگا، مجھے پاکیزہ ماحول پسند ہے تو میرے شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی پسند ہوگا، مجھے عزت پسند ہے تو مجھے دوسرے لوگوں کو بھی عزت پسند ہوگی، مجھے سکون چاہیے تو دوسروں کو بھی سکون چاہیے ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت کام اکثر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی پڑوسی کا خیال رکھ لینا، کسی اجنبی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یا صرف اتنا سوچ لینا کہ میرے اس عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ معاشرے اکثر بڑی تقریروں سے نہیں بدلتے، وہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بدلے جاتے ہیں۔ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، خود بھی غلطیاں کرتا ہوں اور خود بھی بہتری کا محتاج ہوں،
لیکن ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو فاصلے کم ہونے لگتے ہیں، نفرتوں کی جگہ خیر خواہی آتی ہے، اور لوگوں کو جوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور شاید یہی تو دلوں کو جوڑنے کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو دوسروں کو بدلنے سے نہیں، خود کو بدلنے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل دینا چاہتا ہوں۔ آج رات سونے سے پہلے صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے، کیا آج میرے کسی عمل نے دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اگر جواب نہیں میں ہے تو کل ایک ایسا عمل ضرور کیجئے گا جس سے کسی انسان کا فائدہ ہو جائے، کیونکہ بہتر معاشرے کی تعمیر ہمیشہ ایک چھوٹے سے اچھے عمل سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آج اس گفتگو نے آپ کو اپنی زندگی کسی ایک عمل پر دوبارہ غور کرنے پر آمادہ کیا ہے تو یہی ہمارے اس سفر کا مقصد ہے۔ دلوں کو جوڑنے کا سفر ہم سب کا مشترکہ سفر ہے، یہ کسی ایک فرد یا ایک چینل کا سفر نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کا سفر ہے جو اپنے اندر بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے میں خیر بانٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پیغام کسی اور کے دل تک بھی پہنچانا چاہیے تو اسے اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بات کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کی سوچ، تجربات بھی اس سفر کا حصہ ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی فکر انگیز، اصلاحی اور دلوں کو قریب لانے والے موضوعات سننا چاہتے ہیں تو دلوں کو جوڑنے کا سفر یعنی انروشفہ امان کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات میں عدل، اپنے رویوں میں نرمی، اپنے ماحول کے بارے میں ذمہ داری کا احساس اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔